السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ تمام ممبران خیریت سے ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ آج انشاءاللہ جو ہے 12ویں شریف کی نسبت سے 12 وظائف بتانے جا رہا ہوں، تو کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ مکمل طور پہ دیکھ کر ہمیں شکریہ کا موقع ضرور دینا ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی ایک بہت ہی بڑی ہی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ کریم نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن اس زندگی کا مقصود اور جو ہے اپنی لائف کا سسٹم مینیج کرنے کے متعلق کس طرح جو ہے اس دنیا میں ہم وقت صرف کر سکتے ہیں، تو یہ آپ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن شریعت کے اصول، ہم قواعد، ضوابط، قانون، پالیسی وغیرہ دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں فقط اس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی کہ اللہ کریم جو ہے بہت بڑا مہربان ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا دنیا کے اندر۔ اب ہم اپنی زندگی کو ذرا غور کریں، زندگی پر ذرا محاسبہ کریں، زندگی کے متعلق کچھ ہم اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں آخرکار۔ اللہ کریم نے ہمیں جو ہے زندگی تو دی ہے، ایک بڑی ہی جو ہے نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں یا اللہ کریم کی عبادت میں صرف کر رہے ہیں، یہ تو آپ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں آج کل دنیا میں؟ دیکھیے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، اور معاشرے میں ہم کس طرح جو ہے اپنے دین متین کی جو ہے سوچ رکھ کر، سنیت کا درد رکھ کر، دین کا درد رکھ کر کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تو یہ ایک میٹر ہے۔ جب ہم اللہ کریم کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں تو اللہ کریم ہمارے تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ نے ذکر اللہ کرنا ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں درود پاک پڑھنے کے، اللہ کریم کی عبادت کرنا، تو یہ ایک بڑی ہی جو ہے عبادت، بڑی ہی نعمت ہے۔ اور ہم اگر جائیں ماضی کی طرف تو ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کی ہسٹری، لائف سسٹم کو ہم ذرا محاسبہ کریں تو وہ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا موضوع، ٹاپک، مفہوم کیا تھا۔ آج کل معاشرے میں یہ ہے کہ ہم زندگی گزار تو رہے ہیں، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، زندگی مختصر ہے، لیکن اللہ کریم نے جو ہمیں نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اس نعمت کے متعلق ہم آخر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کریم کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں، ایک بڑی ہی نعمت تو یہ ہے کہ ہم دین اسلام پر قائم دائم ہیں، لیکن دین اسلام کا تقاضا کیا ہے، پیارے آقا کی تعلیمات کیا ہے، شریعت کیا ہے، اصول و ضوابط لائف سسٹم کے ہے کہ آخرکار کس طرح ہم زندگی صرف کر رہے ہیں، اور آگے جا کے ہماری زندگی کا کیا حال ہوگا۔ آج ہماری جوانی ہے، جوانی دیوانی تو ہوتی ہے، لیکن دیوانگی ہم کس معاشرے میں، کس میٹر کے تحت ہم صرف کریں۔ تو یاد رکھیے جتنا ہو سکے اس مختصر زندگی میں، اس مختصر لائف میں، مختصر لمحات میں، مختصر وقت میں، اور مختصر اس سفر میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، حتی الامکان آپ جاب کر رہے ہیں، آپ مسجد میں جو ہے ورک کر رہے ہیں،
آپ چاہے ان آؤٹ کنٹری جاب کر رہے ہیں جہاں کوئی مسلم کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن آپ مسلمان تو ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ رات کو آپ جب سوتے ہیں، سونے سے پہلے آپ 5 منٹ سوچ لیا کریں تو آج کے دن میں کیا کیا کر کر سو رہا ہوں۔ تو اس پر اگر آپ ذرا غور و فکر کریں گے تو ایک آخرت کی تڑپ، جوش، جنون، جذبہ ایک پیدا ہوگا، ایک ولولہ آپ کے دل و جان میں پیدا ہوگا، اور اسی طرح آپ آگے بڑھیں گے۔ تو ہمارے صحابہ کرام کا کیا جو ہے افعال تھے، کیا ان کے مراتب تھے، آپ ان کو ذرا غور کیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیرت پڑھ لیجئے، بزرگان دین کے واقعات، روایات، ملفوظات، موضوعات، ٹاپک، کمالات، فضائل پڑھ کر اپنی زندگی میں آپ جو ہے ایک چینجنگ لائے۔ ہم زندگی گزار تو رہے ہیں، پیسے کمانے کے چکر میں ہم اللہ کریم کو بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ زندگی تمہیں اس لیے ملی ہے کہ ہم پیسے کمانے کے چکر، جاب کرنے کے چکر میں اللہ کریم کی عبادت کو بھول جائیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لو، لیکن آخرت میں تمہیں رب نہیں چھوڑے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس طرح ہم منہ اٹھا کے کھڑے ہوں گے؟ تو یہ زندگی ہماری، آخرت کا ذرا سوچیے، ذرا آخرت پر غور کیجیے، ذرا آخرت پر فوکس کیجیے، ذرا آخرت کی فکر اپنے دل و جان میں پیدا کیجیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں آخرکار۔ ہمارے معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے معاشرے تک محدود رکھیے، لیکن جو شریعت ہے نا، اس شریعت کا تقاضا کیا ہے آخرکار؟ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دین اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ دین اسلام میں اب کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ اسلام کے 5 رکن ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی جو رکن ہیں ہم ان پر کیا عمل کر پا رہے ہیں؟ ہم پوری طرح ان پر کوشش کر کے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر والوں، فیملیز، ہماری برادری، جو ہماری اخوت ہے، ہم اس پر کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر ایک جنون ڈالیں، ایک جذبہ ڈالیں، جوش ڈالیں کہ میں اس دنیا میں آیا تو ہوں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے آنکھ پاؤں سلامت ہے۔ ہم کتنے ہی بڑے ہو چکے ہوں گے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، غریب کو امیر بنانے والا وہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ذلت دینے والا وہ رب ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت میں کر دے، اس کے ہی اختیار میں۔ ساری کائنات کا خالق، مالک وہ ہے۔ رب الرحمن نے ہمیں بڑی ہی نعمت اور عنایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دن میں جو 5 وقت ہم پر نماز مسلط فرض کی گئی ہے، ہم کیا ان پر اتر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز جو قضا ہم کر چکے ہیں اس کی کیا ادائیگی کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے اپنے ماضی کو دیکھ کر وہی لائف گزار رہے ہیں؟ ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے ہمیں دیکھنا ہے فیوچر، مستقبل۔ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو دین اسلام کی طرف آپ مائل کریں تو دیکھیں گے انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہی برکتیں ہی برکتیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ کوشش کرے 5 وقت نماز پڑھے، تہجد پڑھے۔ تہجد کے ساتھ دیکھیں ہم پر بہت ساری چیزیں جو فرض نہ کی گئی، اب تہجد جو نماز ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز فرض کی گئی تھی، لیکن ہم پر نہیں ہے۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدقہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے، اور یہ بڑی ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازش ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جا کر جو ہے ہمیں 5 وقت کی نماز عطا فرمائیں۔
دیکھیے اس سے پہلے کسی امت کو نماز کا انعام نہیں ملا. ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں، بڑے ہی ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں 5 وقت کی نماز کا تحفہ ایک دنیا کے اندر دیا گیا. نماز ایک بہترین ورزش ہے. نماز پڑھیں گے بیماریاں دور ہوگی، پریشانیاں ختم ہو جائے گی، مصیبتیں ٹل جائے گی، اور ساتھ میں زندگی کے جو معاملات ہے، پرابلمس ہے، جو بھی آپ کی لائف سسٹم میں ڈپریشن کے آپ پر مبنی ہے، تو اللہ کی رحمت سے آپ کے بہتر سے بہتر ہوتے جائے گی لائف. تو کوشش کریں 5 وقت نماز اپنی لائف میں پہلا عمل بتا رہا ہوں کیا ہے. 5 وقت نماز اپنی لائف میں ایک اصول بنا لیں. چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ کام کر رہے ہیں، بس اذان کے بعد نماز 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 نماز. اذان کے بعد کرنا کیا ہے؟ نماز 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 نماز. اپنے دل، جان، مائنڈ، کانسیپٹ، اپنے تصور خیالات میں نماز 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 اذان کے بعد. جب آپ یہ ذہن بنائیں گے اور یہ عمل کریں گے، اس پر مکمل طور پہ پرفیکٹلی طور پہ آپ عمل کریں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں انشاءاللہ آپ کے ایسے ایسے دروازے کھلیں گے فضائل یعنی برکات کے. گھر میں خوشحالی آئے گی، تنگ دستگی دور ہوگی، اور اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرض کی ادائیگی اس نماز کی برکت سے دور ہو جائے گی. تو یہ ایسی نماز ہے. پہلا عمل نماز نماز نماز. اذان کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا ہے؟ نماز نماز نماز. اب دوسرا عمل بھی عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن پہلے عمل پر ہم کس طرح جو ہے اپنا مائنڈ، کانسیپٹ، تصور، خیالات ہم مائل کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کے مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے ذہن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کمپنی میں، فیکٹریز میں، دکان پر، مارکیٹ پر، کمرشل دیگر مراحل میں آپ ورک کر رہے ہیں جہاں آپ کو کوئی ایسی اپورچونیٹیز مل نہیں پا رہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تو آپ اس کمپنی سے الوداع ہجرت کر کے چلے جائیں کہیں اور جگہ. دیکھیں ضروری نہیں ہے، دیکھیں یہ بھی لائف کی جو ضرورت ہے نا وہ جاب ہے، لیکن فیوچر ہماری عبادت ہے دنیا آخرت میں، یاد رکھیے گا. تو کوشش کرے، نیت کرے، بس نماز 5 وقت پڑھے، دل سے پڑھے. اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، نماز کا مسائل آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اور آپ دین سے غافل ہو چکے ہیں، دنیا میں تو ڈوبے ہوئے ہیں نا، آپ دین سے غافل ہو چکے ہیں، آپ کی دل میں زنگ اتر چکا ہے، دل کالا میلا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اللہ کریم کی قرب حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کا ایک مقصد اذان کے بعد نماز 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 کرنا. تو نماز جب زندگی میں آپ لائیں گے نا 5 وقت کی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کریم کے فضل سے، اللہ کی انعامات سے، اللہ کی بڑی ہی رحمت، پیاری ہی رحمت سے آپ کے زندگی کے ایسے مسائل جھڑ جائیں گے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، باقی آپ پر ہی ڈپینڈ سب کچھ کرتا ہے کہ آپ لائف میں کیا کیا کر رہے ہیں. گناہوں بھری زندگی گزار تو رہے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی سوچئے گا کہ اس گناہوں بھری زندگی گزارتے گزارتے ہمارا موت ہو جائے، سانس رک جائے، اور ہماری وہ رات، جس رات کو ہم سونے جاتے ہیں نرم نرم بسترے پر، کیا وہ بستر ہمیں قبر میں نصیب ہوگا؟ قبر میں تو مٹی ہے، دیواریں ہیں، اوپر سے بند کر کے چلے جاتے ہیں. میدان محشر کی، قبر کی گرمی سے ہم کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی حل ہے نماز نماز.
نماز اللہ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ نماز کوشش کریں، مجھے کمنٹ میں لازم بتا دیجیے اگر آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازم بتا دیجیے، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو نماز کا طریقہ، نماز کے مسائل، نماز کے جو بھی معاملات ہیں ہم آپ کو سکھانے کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جب نماز ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکات ہی برکات، فضائل ہی فضائل ہوں گے، اور ساتھ میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کرم کرے گا۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل ہی جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ اس صورت میں بدلیں گے جب ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ انسان کی گفتگو تقویٰ، پرہیزگاری ان کے لائف سسٹم سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر ایسا ولولہ پیدا کرے، ایسا جنون، جذبہ، جوش پیدا کرے کہ بس زندگی کا ایک اصول میرا نماز، فقط زندگی کا ایک اصول کیا ہے؟ میرا نماز ہے۔ اگر ہم اس طرح نماز پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمیں بہت سارے فضائل حاصل ہوں گے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور ہم لائف کو ایسے ہی گزاریں گے جس لائف کا کوئی مقصد ہی نہیں، جس لائف کا کوئی سسٹم ہی نہیں، جس لائف کے تحت ہم اپنا وقت دے رہے ہیں اس لائف کا کوئی ایسا فیوچر ہی نہیں، تو ہمیں لائف کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ذرا غور کریں، ذرا ایک مرتبہ آپ غور کر کے دیکھیے کہ لائف ہے آخر تو صحیح، لیکن اس کا مقصد ہے کیا؟ ہم دنیا میں تو آئے ہیں نا، لیکن دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لائف میں اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لو۔ اذان کے بعد کیا ہے؟ نماز 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 نماز۔ باقی انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً وظائف کے متعلق، وظائف کی انفارمیشن، وظائف کے فضائل، برکات، کمالات، اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے مینشن، شیئر اس چینل پر کرتے رہیں گے۔ یہ روحانی چینل ہے، اس چینل پہ آپ کو بہت سارے فضائل حاصل ہوں گے۔ بس آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، تعاون کرتے رہیں، اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے نا، ان سے ایک نماز قضا ہو جاتی تھی، ایک نماز قضا ہو جاتی تھی تو وہ 5-7 دنوں تک آپس میں غم منایا کرتے تھے کہ کاش ہماری نماز قضا ہو گئی، ہماری نماز قضا ہو گئی، روتے تھے آپس میں۔ ان کا یہ زندگی کا معمول تھا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا بیٹا کا انتقال ہو گیا تو وہ ڈائریکٹ مسجد میں چلا گیا۔ اب ریزن کیا تھی؟ وہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا اور یہ مسجد میں چلا گیا، تو یہ نماز میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ لمبی انہوں نے نماز شروع کر دی۔ بیٹے کی تدفین ہونے کے بعد اس کو جو ہے اپارچونیٹیز ملی اور یہ آیا، تو ان سے معلوم کیا گیا کیا ریزن تھی حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ اتنے نمازوں میں مشغول تھے آج؟ تو انہوں نے بہت ہی پیارا اور خوبصورت لاجواب جواب دیا۔ آئیے سنتے ہیں جواب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے میرا زیادہ پیار تھا، اسی غم میں ان کی جو ہے برداشت نہ کر سکا، جس کی وجہ سے میں مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کریم کی بات میں مشغول ہو گیا۔ تو ان کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت لاجواب جواب ان حضرت کو انہوں نے دیا۔ تو ہم زندگی میں ایک یہ معمول بنا لیں کہ اذان کے بعد کیا ہے؟ نماز 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 نماز۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک نیت کا ولولہ تسلسل ہم اصول زندگی لائف میں
مینشن کریں گے تو اس کے بہت سارے کمالات فضائل ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمیں ملتے ہی جائیں گے۔ زندگی میں کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو نماز کا ایک جو ہے نا اصول، وہ زندگی میں آپ بنا لیجئے۔ دیکھیں لائف کا سسٹم ہے، پیسے آتے جائیں گے، آتے رہیں گے، اور لائف کے مسائل پرابلمس آتے جائیں گے، آتے رہیں گے، لیکن جو عبادات ہیں نا، اس عبادت کے بہت سارے فضائل ہیں دنیا میں، تو آپ کو ملتے ہی رہیں گے، لیکن اس کا جو آخرت میں آپ کو فائدہ ملے گا نا، افادیت آپ کو ملے گی، جو آپ دنیا میں رسپانسبلٹی کے حساب سے اسلامک قوانین پر فالو کر رہے ہیں، تو اس کے فائدے یہ ملیں گے آپ کو کہ آپ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں آپ کو ہر چیز ملے گی، ہر چیز آپ چاہیں گے، جو بھی چاہیں گے، جو بھی آپ کے دل میں ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا۔ تو آپ نے خود سوچنا ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنا دوزخ کا ٹھکانہ بنانا ہے، یا دنیا میں رہ کر جنت کی تیاری کرنی ہے۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے، آپ خود مختار ہیں، کوئی آپ پر ظلم سے تم مسلط نہیں کر سکتا، آپ خود ہی ہیں جو آخرت کی تیاری کر کے آخرت میں اور دنیا میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرے، پہلا عمل یہ تھا میرا کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے، اور ساتھ میں اللہ کے کریم کو راضی کرے، اللہ کریم کا قرب حاصل کرے۔ پیارے آقا علیہ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو نماز کی پابندی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مصروف ہوں، اور ٹریولنگ ہے میری، دنیا میں تو معاملات چلتے رہیں گے۔ نماز کے اب کیا کیا فضائل میں بیان کروں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ جو ہے کچھ واقعات ہے نماز کے متعلق میں بتاؤں تو دن تو کیا، بہت سارے جو ہے وہ گھنٹے گزر جائیں گے۔ تو ایک مختصر عمل، مختصر وظیفہ، مختصر ایک مجربی ہی عمل آپ کے عرض گوش گزار کر چکا ہوں۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پر عمل کر کے اور لائف کو سکسیزفل کرنا ہے۔ تو اسی طرح آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کریم کے فضل انعامات سے آپ کی لائف سکسیزفل ہو جائے گی، اور آپ کی تقدیر مقدر بدل ہی جاتا ہے۔ نماز کے بہت سارے فضائل بھی ہیں اور ساتھ میں برکات بھی ہے، تو اس عمل پر آپ جب پورا اتریں گے، اور اللہ کریم کی رحمت سے اللہ اور اس کا حبیب اگر انشاءاللہ اللہ اور اس کا حبیب راضی ہوا تو انشاءاللہ آپ کا مقدر اور تقدیر بدل ہی جائے گی۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے یہ عمل بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بے نمازی بن جائے، بے دین سے وابستہ ہو جائے، اور اسی طرح آپ کے ذریعے آپ کے نیٹ ورک میں آپ کا ایک جنون ہو کہ میرے تمام محبین، متعلقین، دوست احباب نمازی ہوں گے، تو انشاءاللہ اگر آپ نے ان کو دعوت دی اور یہ عمل کر کے اللہ کریم سے آپ نے دعا مانگی، جو چاہو گے انشاءاللہ وہ ملے گا۔ ہر خواہشات اس پہلے عمل پہ کرنے پر آپ کو مل ہی جائے گی۔ بس آپ کامل اعتقاد اور یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ اس کا حبیب اگر راضی ہوا تو انشاءاللہ 5 نمازوں کی برکت سے آپ کے تمام معاملات، پرابلمس کا سولوشن انشاءاللہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ تو
اب ہم دوسرے عمل کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل اس عمل کو مختصر پھر میں وضاحت کر دوں کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ساتھ میں آپ نے نوافل کی بھی کثرت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سنت فرض پڑھ کر چلے جائے، بلکہ نفل بھی نماز پڑھے۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس کے جو فضل، برکات ہے، کمالات ہے، آپ کے وہ تصور میں ہی نہیں ہوگا، آپ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں نہیں ہوگا، اتنے ان کے فضائل ہے۔ تو اللہ علیہ اس کا حبیب اگر راضی ہوا تو چھوٹی نیکی کے ذریعے انشاءاللہ ہماری دنیا کی تقدیر مقدر ہی بدل جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں دے، آپ کے گھر میں خوشحالی عطا فرمائے، آپ کے مسائل کو حل فرمائے، آپ کے جو معاملات ہیں، جو بھی آپ کے پرابلمس ہے، اس کو حل عطا فرمائے۔ حل کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے، ریفرنس بھی ہوتا ہے، تو وہ ہے نماز، جو اللہ کریم کے قریب کرتی ہے نماز۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نماز سے۔ نماز اذان کے بعد بس نماز کا جنون ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب جنون آپ رکھیں گے، جنون کا ایک جذبہ، جوش، ولولہ ہوگا آپ کے مائنڈ میں، تو انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، فضائل ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو مل ہی جائے گے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرا عمل شیئر کروں گا۔ سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک چور داخل ہوا۔ چور نے ہر طرف تلاشی لی۔ چور جو اس کے گھر میں داخل ہوا تو ہر وقت تلاشی لی، لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب جس کے گھر میں یہ گھس کر چوری کرنے جا رہے تھے، ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، ایک وہ بہت بڑی ہی ہستی تھی، بہت بڑا بزرگ تھا، بہت اللہ کا قریب تر والی تھا۔ تو اب ان کی آنکھ کھل گئی، ان کو دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں خالی ہاتھ، کیونکہ اس زمانے میں دیکھا جائے تو ہمارے بڑے جتنے بھی گزرے ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے ہی بڑے گزرے ہیں، تو سیدھی سادگی والی زندگی بسر کر ہی گزرے ہیں۔ اللہ اس کے حبیب کو راضی کر کے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ان کی لائف ہسٹری ضرور آپ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنی زندگی آپ سنوار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ جانے لگے چور، تو سیدنا رابعہ بصری نے فرمایا، تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اب میرے گھر میں آ گئے ہو تو کچھ حاصل کر کے ہی جاؤ گے۔ اب اس بزرگان کی نیت یہ تھی کہ ان کو اللہ کے قریب تر کروں میں۔ تو ایک لوٹی تھی، اس لوٹی میں پانی بھر کر ان کو دیا کہ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ جب اس بزرگ نے اس چور کو وہ لوٹی پانی کی بھر کر دی نماز کے لیے، نماز میں مشغول ہو گیا وہ، تو اب جب مقدر بدل جاتا ہے، جب کرم ہوتا ہے تو حالت بدل ہی جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے نماز شروع کی، تسلسل نماز میں مشغول ہو گئے، تو یہاں تک کہ بہت وقت گزر گیا۔ اللہ کریم کی ایسی لذت حاصل ہوئی کہ نماز کا ایسا خشوع اور خضوع کو ملا کہ اللہ کے قریب تر ہو گیا۔ اللہ سے توبہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک اگر میں تیری نافرمانی کرتے ہوئے پکڑا جاؤں تو میرا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ تو ہونا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوگا۔ بہرحال ہوا یہ کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے نیک فرما بردار بنا، اپنے قریب کر، تو اس کو جو چیز چاہیے تھی وہ مل گئی۔ اب یہ بزرگان دین
فرما رہے تھے کہ میں اتنے ٹائم سے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کروں، میری عرض پوری نہیں ہوئی اور اس کی عرض پوری ہو گئی۔ تو جب دعا ہم کرتے ہیں نا، دعا کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ دعا جب ہم دل سے نیک تمناؤں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ادب کے ساتھ کریں گے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے، بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تبع تابعین کے وسیلے سے ہم جب دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی جائے گی۔ تو جب وہ چور جانے لگا تو بزرگان دین ان سے عرض کرنے لگا کہ میں اتنے وقت سے عرض کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، میری قبول ہو نہیں رہی، آپ نے اتنا وقت کیوں لگایا؟ تو اس چور نے عرض کیا کہ رابعہ، میں نماز میں جب جو ہے پڑھ رہا تھا تو میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تو شرم نہیں آ رہی؟ تو اللہ کریم کی رحمت سے، اللہ کریم کے فضل سے مجھے ہدایت مل گئی، مجھے عنایت کی نوازشات کی برسات ہو گئی۔ تو یہی کامل اعتقاد، یقین کے ساتھ نماز کی برکات۔ اسی طرح آپ روایت میں دیکھیں تو نماز کے متعلق بہت سارے فضائل ہے، بہت سارے فضائل ہے، برکات ہے، کمالات ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جب ہم گھر سے قدم اٹھاتے ہیں، ہر قدم کے صدقے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب ہم آتے ہیں تو ہمارے فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اور اس گلی، محلے، سڑک وغیرہ پر ہم چلتے ہیں تو اللہ پاک کی حفاظت میں ہم ہوتے ہیں۔ اور نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب کوئی غلام بادشاہ کا دروازہ کھٹکاتا ہے تو کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے۔ تو ہم جب اللہ کریم کی بارگاہ میں اس طرح باادب، باوضو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، ہمارا تصور خیال یہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں فقط اللہ کریم کی بارگاہ میں، پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت سارے مسائل نے جو گھیرا رکھا ہے وہ بھی ختم ہی ہو جائیں گے۔ پرابلم کا سولو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کریم نے چاہا تو ہمیں دنیا آخرت میں بہت کچھ فضائل حاصل ہوں گے۔ تو یہ مختصر ایک عمل تھا، اس پر آپ پوری کوششوں کے ساتھ اترے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں قبر کی گرمی، میدان محشر کی گرمی سے بچا کر ہمیں نمازی بنا۔ میدان محشر میں ہم کس طرح کھڑے ہوں گے؟ اگر ہم کام کرتے کرتے مر جائیں، ہمارا سانس نکل جائے تو کس طرح ہمارا وہاں جو ہے ہوگا حال؟ اگر ہم نماز عشاء پڑھ کر سو جاتے ہیں بسترے پر، سانس نکل جائے تو فجر کی نماز ہماری قبر میں نصیب ہوگی، کیونکہ ہم دنیا میں نماز پڑھتے تھے۔ تو دیکھیے نماز کی یہ برکات ہے۔ اسی طرح نماز کا جو ایک اصول ہے زندگی میں ہم اپنائیں۔ زندگی مختصر ہے لیکن نماز کا ایک اہم نماز کا اسلام میں جو فریضہ ہے ہم اس پر عمل کریں، عمل کے ساتھ رب کریم سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اپنے قریب کر، ہمیں دنیا کی دولت سے دور رکھ، ہمیں اپنے عبادت کی لذت عطا فرما۔ تو اللہ اور اس کا حبیب نے کرم کیا تو ہمارے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس پر کوشش کریں جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو آپ ضرور اس پر عمل کریں، ضرور کریں عمل۔ آپ عمل کر کے دیکھیے کہ آپ کس طرح
آپ کی لائف میں چینجنگ نظر آ رہی ہے، نظر آئے گی، زندگی سنور جائے گی، قسمت بدل جائے گی، مقدر سنور جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل میں پہلا عرض کر رہا ہوں، اس پر عمل کریں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی ہی نعمت ہے، اللہ نے ہمارے آنکھ، پاؤں اور ہمارے عقل سلامت رکھی ہے، تو ہمیں اس کو صرف کرنا ہے محض اللہ کریم کی عبادت میں، نہ کہ ہم گناہوں میں صرف کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل ہے، اس پر عمل کریں، کوشش کریں، نیت کریں۔ اگر کوئی ایسے مسائل آ رہے ہیں نماز کے متعلق، نماز سیکھنی ہو یا نماز پڑھ نہیں پا رہے ہیں، شرعی عذر ہے، آپ معذور ہیں، تو اس حساب سے آپ اپنی زندگی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ شریعت نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھیے، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں سے بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ یہاں تک کہ اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو آپ لیٹ کر نماز پڑھیں، لیٹ کر۔ کتنی آسان ہمیں آسانیاں ملی ہیں، کاش ہم اس پر عمل کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیماری کی حالت میں بھی آپ نے نماز قضا نہیں فرمائی، یہاں تک کہ جب آپ سخت بیمار ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جماعت کروا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شخصوں کا سہارا لے کر نبوت ملنے کے بعد اتنا بڑا رتبہ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دو شخصوں کو سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہونے لگے، قدموں کی آہٹ کی آواز سیدنا ابوبکر صدیق کو محسوس ہوئی تو آپ پیچھے ہٹ رہے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیچھے نہ ہٹو بلکہ آپ نماز پڑھا۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت تھی، اتنی پیاری ہی روایت ہے، تو ہم کیوں عمل نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا یہ سمجھایا ہے؟ کیونکہ نماز دین اسلام کا اہم فریضہ ہے، اگر ہم نہ پڑھیں دنیا میں ہماری روزی رزق چھینا نہیں جائے گا۔ قرآن کریم اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میں جب ناراض ہوتا ہوں تو اپنی عبادت کی لذتیں چھینتا ہوں، یعنی روزی رزق نہیں چھینتا، وہ تو آپ کو ملتا ہی رہے گا، اور روزی رزق کا ضامن اللہ کریم ہے، لیکن عبادت ہم پر منحصر کی گئی ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ذرا غور کیجیے، سوچیے کس طرح ہم جا رہے ہیں، کیا ہمارے معاملات، کیا ہمارے جو ہے ریزن ہے لائف میں جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل 5 وقت کی نماز کا ضرور محاسبہ کر لیا کر رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل و جان، خیالات، تصور میں آپ کا انشاءاللہ ولولہ پیدا ہوگا، جنون، جستجو، جذبہ ایک پیدا ہوگا، آخر کار ہم نماز کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سچا پکا نمازی، عاشق رسول، پرہیزگار، متقی اور ماں باپ کا فرمان بردار بنائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مجربی ہی عمل ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ مزید آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں کس طرح دل لگائی جائے، تو اس کا بھی یہی حل ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو محض آپ نے ایک جنون، جذبہ رکھنا ہے، جستجو رکھنی ہے کہ مجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے نماز کی صورت میں۔ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے نماز پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کے بہت بہت مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ایکسپیرینس ہے میرا بھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں، نماز پڑھتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیے، پڑھ کر اپنی زندگی سنوارے جی۔ انشاءاللہ
برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا سوال ہو نماز کے متعلق، وظائف کے متعلق، تو ضرور آپ کمنٹ میں ہمیں جو ہے وہ لکھ کر شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہر گلی محلے میں مسجدیں ہیں، آباد مسجدیں ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کے ہی محلے میں، شہر، سٹیزن، گاؤں، ولیج وغیرہ میں بھی مسجدیں ہوگی، تو جا کے نماز کی پابندی کریں. اگر آپ پریکٹیکل طور پر سیکھنا چاہتے ہیں نماز، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ امام صاحب سے رابطہ کریں. محلے کی، جو ولیج کی، شہر، سٹیزن کی مسجد ہے، آپ کو وہ سکھائے گا. دین کے معاملات میں آپ بالکل شرمائیں نہیں. ٹھیک ہے، پردہ جو ہے نا آپ پر شیطان نے ڈالا ہے، اس کو اٹھا لیں. شیطان کو موقع نہ دے. جب نماز فرض کی گئی تو شیطان کے ہزاروں شاگرد تھے، وہ رو رہے تھے کہ اب مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی، اب یہ نماز پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے، اب ہمارا کیا بنے گا. یاد رکھیے، شیطان ایک نہیں ہے، شیطانوں کے ہزاروں شاگرد ہیں جو ہم پر مسلط ہیں، اور ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نیک اعمال جو بائیں اور دائیں طرف فرشتے بیٹھے وہ لکھتے بھی ہیں، کرامن کاتبین جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ عمل لکھ رہے ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے نیک اعمال کا تحفہ پیش کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری دنیا کا سنور جائے گی. ہمیں قبر میں جب اتارا جائے گا تو ہمارا چہرہ بھی نور ہوگا. نماز کی ایسی برکت ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں، جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ کے جو گناہ ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو ہمارے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم ناک سے میں پان ڈالتے ہیں تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب ناک سے ہم سونگھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا سونگھتے ہیں؟ جو غیر نامحرم وغیرہ کی چیزیں جو شریعت نے منع کیا ہے، وہ ہم چیزیں سونگھتے ہیں، تو اس کا ضرور ہمیں جو ہے نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم جب وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب ہم منہ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کے بہت سارے گناہ. اب آنکھیں آ جاتی ہے، بد نگاہی، ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، تو ہمارا منہ کا گناہ جھڑ جاتا ہے. اسی طرح ہم جب بازو دھوتے ہیں تو بازو گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب بازو کے گناہ کون سے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، گناہوں کی طرف ہم بازو بڑھاتے ہیں، تو یہ ہمارا بازو جو گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو ہم سر پر گناہوں کا بوجھ ہم جب ڈالتے ہیں نا، تو مسح کرنے سے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح ہم جب پاؤں دھوتے ہیں، اب پاؤں سے کیا ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں بالکل. بہت سارے گناہ ہیں جو ہمارے پاؤں کے ذریعے ہو جاتے ہیں. ہم گناہوں کی طرف کس طرح جاتے ہیں، کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے پاؤں، پیر. ٹھیک ہے، تو پاؤں کے ذریعے ہم جاتے ہیں اور ہمیں گناہ ملتا بھی ہے. ہم اگر اس کرتے بھی ہیں تو ضرور اس کا نقصان بھی ہمیں دنیا آخرت میں ہو جائے. ٹھیک ہے، تو پاؤں کی حفاظت بھی ہم پر لازم ہے. ہم کس طرح جا رہے ہیں، کس معاشرے میں، کس ماحول میں، کس گناہوں بھرے گلیوں میں ہم جا رہے ہیں. بے پردگی سے بچے، کوشش کریں. ٹھیک ہے، اپنے اندر اگر جنون، جستجو دین اسلام کا غلبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے نفرت کریں، شیطان کو موقع نہ دے. انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا ہے تو اس عمل کی برکت سے بہت سارے فضل ہوں گے. تو سب سے پہلا ہمارا عمل یہ تھا نماز 5 وقت کی پڑھنا. امید ہے کہ یہ پہلا عمل آپ کو اچھا لگا ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کریم کی رحمت سے انشاءاللہ ہم دوسرا عمل عرض کرنے جا رہے ہیں. اب دوسرا عمل عرض کرنے جا رہا ہوں
ذرا غور سے دوسرا عمل بھی آپ نے سننا ہے، مکمل طور پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سن کر جو ہے آپ پر شیطان جو ہے مسلط ہو جائے، غلبہ کر جائے، تو آپ نے دوسرے وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو یاد رہیں کہ عمل انسان کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے، تب جب آپ نے کامل اعتقاد کے ساتھ اللہ کریم کی ذات اقدس پر آپ نے کامل اعتقاد کا ایک تصور نہیں، آپ نے ایک نیت ہو آپ کی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا عمل کیا ہے؟ آئیے دوسرا عمل بھی ہم سنتے ہیں، غور سے سنیے اور اس پر عمل بھی کیجیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے فقط یہ کرنا ہے، اپنی لائف زندگی میں نماز تہجد کا ایک اصول لائف میں بنا لیجیے۔ پہلا عمل 5 وقت نماز، دوسرا عمل نماز تہجد کا اصول۔ یاد رکھیے کہ نماز تہجد آخری نبی پیارے آقا علیہ السلام پر فرض تھی، لیکن ہم پر نماز تہجد فرض نہیں، ہم پڑھتے ہیں نفل کے طور پہ۔ تو اس نماز کے جو فضائل ہے، برکات ہے، کمالات ہے، بہت سارے، کئی بزرگان دین کی لائف میں چینجنگ کے اسباب نماز تہجد کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے، ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ آپ کی لائف میں تبدیلی لا سکتا ہے، آپ کے مقدر کو سنور سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو نماز تہجد کا بھی اصول آپ اپنی لائف میں آپ نے کرنا ہے۔ اب نماز تہجد کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اور نماز تہجد کے کیا فوائد ہے؟ یاد رکھیے کہ نماز تہجد نفل کے طور پہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت ایسی کرنی ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، پختہ یقین کہتے ہیں، لیکن زبان سے کرنا یہ افضل عمل ہے، زبان سے کر لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز تہجد کی نیت اس طرح کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت پڑھے 2 کر کے، 6 پڑھ سکتے ہیں، 12 پڑھ سکتے ہیں، آپ پر ہی ڈیپینڈ سب کچھ کرتا ہے۔ تو نماز تہجد کی نیت کرنے کے بعد آپ نماز تہجد پڑھیں اور اللہ کریم کی ذات اقدس پر کامل اعتقاد کے ساتھ دعا کریں۔ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو کیسا مزہ آئے گا، کیسا وہ وقت ہوگا، کیا کیا وہ ہمیں دینے، کیا کیا ہمیں چیز ملے گی۔ یہ رب الرحمن کے ہاتھ میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے وہ۔ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، ہم خود مختار نہیں ہیں، اسی کے اختیار میں۔ جس کو چاہے وہ ذلت میں مسلط کر دے، اسی کے اختیار میں۔ فقیر کو امیر کر سکتا ہے وہ، بادشاہ کو فقیر کر سکتا ہے وہ، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے۔ اس کے قہر و غضب سے بچیے، زندگی میں جو اسلامی تعلیمات دی گئی ہے اس پر عمل کریں۔ صحیح ہے، اس کے قہر غضب سے بچیں گے تو اللہ کریم کی رحمت سے آپ کامیاب دنیا اور آخرت میں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے،
تو اللہ آپ کو برکتیں دے، اللہ کریم ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ تو نماز تہجد کا یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ باقی بھی زندگی میں اگر آپ چینجنگ لانا چاہتے ہیں تو نوافل کی بھی آپ کا صبر کریں۔ جب ساری دنیا سو جائے، نماز تہجد میں آپ مشغول ہو اور اللہ کریم کے بارگاہ میں آپ صرف ایک ہی عرض کرنے جا رہے ہو، تو کیسا وہ وقت ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی۔ رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے تہجد کی نماز میں یقیناً۔ تو آپ کوشش کریں، محنت میں عظمت ہے۔ جب بھی آپ دین کے معاملات میں اپنا قدم اٹھاتے ہیں تو شیطان آپ پر وار کرتا ہے، شیطان کی طرف سے بہت ساری آسائش جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگے گی۔ شیطان کو موقع نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہے بندے کو اللہ کی طرف سے غافل کرنا، لیکن اپن کا کام کیا ہے؟ اللہ کریم کی ذات کو راضی کرنا، اللہ کریم کو راضی کرنا، اس کے حبیب کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس مقصد پر فوکس نہ کریں، بجا لائے نہیں، تو کیا ہماری لائف ہے؟ کچھ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لائف ہماری نہیں مانی جائے گی زندگی میں۔ لائف کا مقصد، لائف کا اصول، لائف کے قواعد، ضوابط، پالیسی ایک ہونے چاہیے کہ نماز نماز نماز، تہجد بھی نماز پڑھنی ہے، وہ بھی نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ برکتیں دیکھیں گے۔ نماز تہجد کے متعلق بہت سارے فضائل ہے، کمالات بھی ہے۔ بزرگان دین کی ہم زندگی اگر دیکھیں تو ان کے معمول کے مطابق ان کے لائف میں ایک تہجد نماز بھی تھی، اور تہجد نماز اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تہجد نماز ایسی نماز ہے کہ اللہ کے قریب کرتی ہے، قریب تر کرتی ہے۔ اور اللہ کریم نے جب کرم کیا نا آپ پر، تو آپ کا تصور نہیں مانے گا کہ میں کہاں پر ہوں۔ نماز تہجد پڑھے، رب الرحمن سے دعا کرے، جو چاہو گے، جو مانگو گے، جو خواہشات ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کا زندگی کا تصور کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز تہجد کی برکت بتا رہا ہوں۔ باقی زندگی تو زندگی ہے، نماز تہجد کا اصول ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، وضاحت کے ساتھ میں جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ تفصیلی طور پہ سمجھ سکیں۔ آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں نماز، لیکن لذت حاصل نہیں ہوتی، خشوع خضوع نہیں ملتا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن پر بھی فوکس کریں۔ کسی چیز کا مقصد سمجھ میں آ نہیں پا رہا ہے تو اس کا مقصد کا ریزن، جو مین ٹاپک بنیاد ہے نا، اس کو مضبوط کر۔ نماز میں لذت کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم درست طریقے سے پڑھ ہی نہیں پا رہے، تو کیسے لذت حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی ہرگز، یقیناً۔ تو کوشش کرے، بار بار عرض کر رہا ہوں، نماز تہجد کا عمل کریں تو انشاءاللہ بہت سارے فضائل، برکات ہمیں حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بزرگان دین کا بھی معمول ہوا کرتا تھا، وہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، راتوں رات عبادات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ہم دنیا میں اتنا غافل ہو چکے ہیں کہ رات کو ہم جاب کر رہے ہیں، دن کو نہیں کر رہے ہیں، اتنی مجبوری ہو چکی۔ ہاں کر لے، لیکن نماز تہجد کے لیے یہ ضروری ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ آرام کا ہونا لازمی ہے، یہ شرط ہے۔ آپ کو 5-10 منٹ آرام آ جائے، اٹھ کر سمجھ جاؤ کہ اب نماز تہجد کی مجھے جو ہے فرصت ملی ہے، لہذا نماز تہجد پڑھیے، اور رب الرحمن جو
بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے۔ دیکھیے کس طرح آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، کیا چینجنگ آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آپ پر کرم ہو جائے گا۔ نماز ایسی تہجد ہے، ساری دنیا سو جاتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہم ذرا خود پر غور تو کریں، کیا ہمیں اللہ پاک نہیں دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے ضرور، لیکن ہم خود مایوس ہو کے بیٹھے ہیں۔ ان کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، کامل رحمت پر یقین اعتقاد ہونا چاہیے۔ ضرور دے گا، ضرور مانگو، ضرور دے گا، چھوڑے گا نہیں، تمہیں دے ہی گیا، دے گا ضرور۔ صحیح ہے؟ تو اللہ اور اس کا حبیب اگر راضی ہوا تو ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دیکھیں جاب، ورک، آفس، کام، دنیا کے یہ تو چلتے رہیں گے نا، مصروفیات، یہ وہ سب کچھ چلتے رہیں گے دنیا میں، لیکن جب آپ زندگی میں یہ 2 عمل، باقی 10 عمل اور بعد میں عرض کرتا ہوں، 2 عمل آپ جو ہے کریں گے تو آپ دیکھیے گا کیسے رحمت برستی ہے آپ پر انشاءاللہ۔ صحیح ہے؟ آپ ایک جستجو، جنون اس کا بھی رکھے، ایک جذبہ ہو کہ شیطان کو موقع نہیں دینا ہے، ہمیں شیطان سے ہمیں نفرت کرنی ہے، گناہوں سے نفرت کرنی ہے، گناہوں بھری زندگی سے ہمیں خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو ہے یہ فعل تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے یہ ایک کام تھا، یہ ایک جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ تھی کہ جب بھی آپ رات کو اٹھتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ کیسی پیاری پیاری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یقیناً ہم بھی ایسا کریں تو کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا کی زندگی، سیرت پر آپ عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں، بزرگان دین کے واقعات سے سیکھیے، اور ان پر جو مشکلات آئی ان پر صبر تحمل کا مظاہرہ کرے۔ دیکھیے کس طرح آپ کی لائف میں چینجنگ آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کا یہ عشق تھا، محبت نماز سے۔ اب ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز، تہجد تو دور کی بات، فرض نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں دنیا میں۔ شیطان نے اتنا ہم پر غلبہ مسلط کیا ہے کہ ہم نماز تو دور، مسجد کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ذرا غور کیجیے، کیسی ہی پیاری روایات آپ کو عرض کر چکا ہوں، ان روایات پر بھی عمل کریں اور خود پر ایک مرتبہ سوچ کر خود کو دیکھیے کہ نماز کے بغیر کس طرح زندگی میری گزر رہی ہے۔ تو دوسرا عمل میں نے آپ کو یہ بتایا ہے نماز تہجد کا، اس پر عمل کریں اور ڈھیر و ڈھیر برکات بھی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے؟ باقی زندگی چلتی رہے گی، زندگی کا مقصد ہے چلنا، چلتی رہے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی سفر میں تو کبھی گھر میں تو کبھی گلیوں میں تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں، لیکن جب مسجد میں آپ وقت دیتے ہیں نا اپنا، یہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یور لائف دا سکسیزفل، تب سکسیزفل ہوگی آپ کی لائف جب آپ ایک نماز کا جنون رکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ مختصر سی ایک جو ہے آپ کو ویڈیو کی شکل میں آپ کو بتائی ہے میں نے عمل، کوشش کرے جو ہو سکے اپنے پیاروں کو بھی اس نماز تہجد کی دعوت دیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر اجتماعی طور پر نماز تہجد کا جنون رکھیں گے آپ تو انشاءاللہ اس کے
فضائل بھی آپ کو حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بس یہ آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا شیطان کو اپورچونیٹیز دیتے ہیں۔ باقی اللہ اور اس کا حبیب جانتا ہے کہ ہم کس طرح کیا کر رہے ہیں دنیا میں۔ زندگی تو بسر کر رہے ہیں ہم، لیکن کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں۔ پیسے کی خاطر ہم دین کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے فرائض کو بھول کر پیسے میں لگ جاتے ہیں ہم، وہ پیسہ ہی ضائع ہے۔ ہم سفر میں گزر رہے ہیں، یہاں پہ ہم مسافر ہیں دنیا میں، زندگی سفر کی طرح گزر رہی ہے۔ پیسے یہاں سے آتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں، تو پیسے جو ہے نا بچتے نہیں ہیں۔ امیر ہو غریب ہو، کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ جیسا کہ آج 14 اگست ہے، تو 14 اگست ڈے منایا جا رہا ہے، تو جو ہے کوشش کرے بس زندگی میں اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں، زندگی میں اپنی لائف میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی ذات پر کامل اعتقاد کے ساتھ بھروسہ رکھیے۔ جب بھروسہ رکھیں گے، کامل اعتقاد ساتھ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ فضائل برکات حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ایک دوسرا عمل آپ کو عرض کر چکا ہوں میں، اس پر عمل کر کے ضرور آپ کمنٹ میں بتا دیجئے۔ اگر کوئی نماز تہجد کے مسائل ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ضرور ہمیں کمنٹ میں آپ آگاہ کریں، ریکویسٹ بھیجیں، مینشن کریں اپنے پرابلمس، انشاءاللہ اس پر بھی ہم فوکس کر کے آپ کے تاثرات کا ضرور سولوشن لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز تہجد کا عرض کر چکا ہوں، کوشش کیجیے جتنا ہو سکے۔ اللہ اور اس کا حبیب جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بہت کچھ فضائل حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو نماز تہجد کی پابندی کرے، خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کو بھی پڑھائیے، صحیح ہے۔ آپ کے ذریعے کوئی نماز تہجد کا پابند ہو جائے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے کیا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو نماز تہجد ایسی چیز ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے دنیا میں اپنی زندگی تباہ برباد کریں، میں چاہتا ہوں آخرت میں جنت حاصل کریں، دنیا میں رہ کر بھی جنت کے نظارے دیکھیں، اللہ کی نعمت ہے، دیکھیں کیسا، یہ دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں، درخت کے پتے کیسے پیارے خوب نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے یہ پھول نظر آ رہے ہیں۔ تو بس یہی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ، کیا لائف سسٹم میں آپ چینجنگ لانا چاہتے ہیں، کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا عمل نماز، دوسرا عمل نماز تہجد کا، تو نماز تہجد کی پابندی کریں، نماز تہجد بھی پڑھیے، اللہ کو راضی بھی کریے، اور جو ہو سکے جو ہے اپنے وقت کو رب کریم کی بارگاہ میں صرف کرے، ضائع کبھی نہیں ہوگا وقت یہ آپ کا، کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے نا جو کچھ کر رہے ہیں آپ، اس کے علم میں، اس کی حکمت میں، اور وہ جو کچھ جانتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آئے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، سانسیں رک جائے گی، اچانک موت ہو جائے گی، کچھ معلوم نہیں، صحیح۔ تو ہم نماز تہجد کی پابندی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آگے جا کے ہم کچھ حاصل کریں، صحیح ہے۔ آگے ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے نا، ایسا نہ کہ دنیا میں ہمیں رہ کر اپنی آخرت کی تباہی کرنی ہے، نہیں، بلکہ آخرت کی تیاری دنیا میں رہ کر ہی ہمیں کرنی ہے، نہ کہ کوئی ہمیں کروا سکتا ہے، ہم خود ہی کریں گے، خود ہی عمل کریں گے، خود ہی اللہ کریم سے دعا کریں گے کہ ہمارا ایمان خاتمہ بالخیر ہو۔ ایمان بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، مسلمان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ کمزور ہو۔
اگر کمزور بھی ہو تو یہ پھر جو ہے شیطان اس پر مسلط ہو چکا ہے۔ تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے ہم دنیا سے اگر رخصت بھی کر جائیں تو اللہ کریم ہمیں موت کے وقت سب سے پہلے کلمہ پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، مستفیض فرمائے اللہ کریم ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے آپ کی، باقی اللہ اور اس کا حبیب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ہم تو دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ہی علم میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ باقی اللہ کریم نے چاہا تو ہمارا مقدر سنور جائے گا، مقدر بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش محنت سے عظمت ہے، اور ہم جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت سارے فضائل برکات بھی حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ برکات ہی برکات دیکھیں گے آپ۔ میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ اس کے لیے بہت میں اپنا وقت دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کے ساتھ تعاون کریں، اپنے دوستوں کو ایسی ویڈیوز کو شیئر کر کے ہمیں ایک بار پھر شکریہ کا موقع ضرور دیجیے۔ اور جب آپ شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ صدقہ طور پر آپ کی نیت ہونی چاہیے، جب بھی کوئی اچھا عمل کرے تو اس کی آپ نیت کریں کہ میں یہ کرتا ہوں اس عمل کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم نے چاہا، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے ہی پیارے اور مختصر جامعہ کلمات ہے، میں اکثر ویڈیوز میں جو ہے عرض کرتا رہتا ہوں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کر کے ہمیں شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا، تاکہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم مزید کچھ سیکھیں گے اس چینل پر۔ جو کچھ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو کچھ نوازشات عطا فرمائی ہے، جو کچھ ہم پر اللہ نے انعامات عطا فرمائے ہم پر، ان پر شکرانہ کے تو نوافل بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ نوافل بھی ادا کریں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے، اور اسی طرح اللہ اس کے حبیب نے اگر چاہا تو ہمارے زندگی میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوشش کر کے ہمیں ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے گا کہ آپ نے کس وظیفے پر عمل کیا ہے، کیا 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 ہے، تو انشاءاللہ مقدر آپ کا سنور ہی جائے گا۔ باقی زندگی مختصر ہے، کچھ اس کا بھروسہ نہیں، کچھ معلوم نہیں کیا ہم کر رہے ہیں، کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، بس اللہ اس کا حبیب ہمارے حال کو جانتا ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ اور اس کا حبیب اللہ اس کا حبیب نے اگر چاہا تو آپ کی زندگی بدل ہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی 10 وظائف ہے، وہ بھی عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ شدید انتظار میں ہوں گے کہ وضاحت آپ بہت تفصیل سے کر رہے ہیں۔ تو وظائف 10 وظائف چل رہے ہیں۔ اب تیسرا وظیفہ ہے امیر ہونے کا۔ کس طرح آپ امیر ہو سکتے ہیں؟ آپ غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے بڑوں نے کچھ نہیں کیا، مڈل کلاس سے کم ہے، مڈل کلاس سے گھر میں غربت ہے، غربت نے تباہی مچا دی ہے، غربت بھی ایک بڑی ہی آزمائش ہے۔ آپ قناعت اختیار کریں سب سے پہلے، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ پر جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے ادا وہ کریں آپ۔ اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کا حق تلفیہ نہ کریں، حقوق العباد پر عمل کریں، اور اللہ کریم نے جو آپ پر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا کریں۔
اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ صحیح ہے، کرم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اگر آپ جو ہے وہ دیں گے تو روایت میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کریم تو فرما رہا ہے نا قرآن کریم میں کہ میں عبادت کی لذت چھینتا ہوں، روزی رزق دے ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو روزی رزق کا ضامن وہ ہے، دعا بھی کرنی ہے، قناعت بھی اختیار کرنا ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی خوشحالی کے طور پہ رکھنا ہے۔ اپنے گھر والے بیوی وائف کے جو حق ہے ان پر بھی ہم پورا اتریں گے، حق ادا کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا حق تلفیاں کریں، ہم بہن بھائیوں کو بھی حق تلفی نہیں، تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جب کرم ہوگا تو آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تیسرا عمل میں نے بتایا، اب چوتھا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ تیسرا عمل امیر ہونے کا۔ اب امیر ہونے کے بعد آپ شکر بھی ادا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نا شکری کریں، جتنا اللہ کریم نے آپ کو دیا آپ شکر بھی ادا کریں۔ شکر ادا کریں گے تو اس کے الگ فضائل ہے، ٹھیک ہے، غنیمت تیار کریں گے۔ اب امیر ہونے کا وظیفہ یا غنی پڑھتے رہیں، یا غنی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی، یا خیر الرازقین بھی پڑھتے رہیں۔ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پیسے ہی پیسے آ جائیں گے، جتنے مونی نیند ہوں گے وہ آپ کو مل ہی جائیں گے۔ بس آپ نے کامل اعتقاد کے ساتھ یقین کرنا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے ہی کرنا ہے۔ نمبر چار عمل کیا ہے، ذرا غور سے جو ہے توجہ کے ساتھ سنیے۔ نمبر 4 صدقہ۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بہت سارے صدقے کی برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ صبح کو اٹھیں، نماز پڑھ کر صدقہ دے دیا کریں۔ انشاءاللہ جب صدقہ دیں گے تو آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، پریشانیاں مسائل حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ صدقے کے فضائل۔ نمبر 5 کرنا یہ ہے کہ آپ کی عزت نہیں ہے گاؤں محلے سٹیزن شہر میں، آپ نے پڑھنا ہے یا عزیز 41 دن 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا یا عزیز، انشاءاللہ ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی، ہر محلے میں عزت ہوگی، ہر جگہ ہر محلے میں عزت ہوگی۔ نمبر 6 آپ چاہتے ہیں ہر خواہشات ہر تمنا پوری ہو تو آپ نے یا سمیع 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سمیع 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں سب سے پہلا عمل نماز 5 وقت کے۔ نمبر 2 نماز تہجد۔ نمبر 3 امیر ہونے کا وظیفہ یا غنی پڑھتے رہیں۔ نمبر 4 جو ہے یا خیر الرازقین، اور اسی طرح جو اینڈ میں نے جو بتایا ہے وہ بھی آپ عمل کریں۔ اب نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، یا سمیع ہو گیا، اب نمبر 6 بھی ہو گیا۔ اب نمبر 7 اگر کمی کوتی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا نمبر میں آگے پیچھے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ عزت والا وظیفہ میں نے بتا دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے معاملات بہتر ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، تو آپ نے ہر نماز کے بعد جو ہے دعا کرنی ہے اللہ کریم سے، انشاءاللہ گھر کے معاملات حل ہو جائیں۔ نمبر 8 لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد، جو آپ چاہو گے وہ ملے گا۔ نمبر 9 کون سا عمل ہے؟ نمبر 9 یہ عمل ہے آپ نے درود و نجینہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی لائف میں پرابلم زیادہ ہو گئے ہیں، آپ پریشان ہیں، زندگی سے ہار چکے ہیں، تو آپ نے درود و نجینہ پڑھیے۔ نمبر 10 کیا ہے؟ نمبر 10 یہ ہے کہ آپ نے نماز کے بعد چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں ایک بادشاہ والا روب دبدبا ہو، تو نماز کے بعد آپ نے درود ابراہیم کی کثرت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 11
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی نظریں تیز ہو، آپ درست طریقے سے وضو کریں، کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے، سورہ قدر پڑھے، انشاءاللہ نظر آپ کی تیز ہو جائے گی۔ اب آخری عمل ہے، آخری عمل بتاؤں گا، تو انشاءاللہ اس آخری عمل پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریے کہ اس عمل پر ضرور عمل کریں اور اللہ کریم سے دعا کریں انشاءاللہ۔ آخری عمل ایک بہت ہی زبردست عمل ہے، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ عمل ملے گا، اگر آپ بیچ میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو عمل حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آخری عمل جو ہے وہ ایک مختصر ہے لیکن آپ کے لیے ہیلپ فل ہے، آپ کے زندگی میں تبدیلی لانے والا عمل ہے، آپ کے مقدر کو بدلنے والا عمل ہے، لائف میں چینجنگ لانے والا عمل ہے، قسمت کھولنے والا عمل ہے، قسمت کے دروازے کھولنے والا یہ مجرب عمل ہے۔ تو آخری عمل یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ جو ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب السبب اسباب کثرت سے پڑھیں، کثرت سے اس کی آپ تلاوت پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو جو چیز نہیں ملی ہے وہ مل جائے گی۔ اب یہ 12 عمل مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہے مختصر وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس پر عمل کریں اور اللہ کریم سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کرنا یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، فجر کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ لیکن زندگی میں اب جب قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا معمول بنا لیں گے نا، تو انشاءاللہ اس کے الگ فضائل ہے، برکات بھی ہے، کمالات بھی ہے، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے، اب ہم لائف میں کیا کیا چینجنگ لانا چاہ رہے ہیں، لائف میں ہم کس طرح اپنی لائف کو تبدیل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی لائف میں جو مقدر کا دروازہ وہ کھول سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، یاد رکھیے، آپ خود مختار نہیں، جو چاہے گا وہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو میں بتا چکا ہوں اس پر عمل کریں اور اللہ کریم سے دعا کریں۔ یاد رکھیے کہ ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، اور لیکن اس ویڈیو میں جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، جو کچھ جو ہے پڑھا گیا ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے، جو کچھ عوامل عمل وظائف 12 وظائف بتائے گئے ہیں، اگر اس پر عمل کر کے زندگی آپ گزاریں اور اللہ کریم سے دعا کریں تو آپ خود دیکھیں گے آپ کا مقدر بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ ماہ سفر کا پیارا ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، ماہ سفر کے بہت سارے فضائل ہیں، برکات ہیں، ہاتھوں کی لکیروں میں آپ جب دیکھتے ہیں نا تو یہ الگ ایک میٹر ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ماہ سفر کے جو فضائل برکات ہیں نا وہ آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، اللہ اس کا حبیب جانتا ہے۔ آپ جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھا کریں، فجر کے بعد تفسیر پڑھا کریں، آپ قرآن پاک کا جب ترجمہ کریں گے نا تو آپ کی زندگی میں دیکھیں کیا کیا چینجنگ نظر آئے گی۔ اب ہم پیچھے جائیں تو صحابہ کرام کے لائف، یعنی جو پچھلے انبیاء کرام تھے ان کے واقعات بھی پڑھا کریں آپ، کہ ان کی امتوں پر، ان کی قوموں پر کس طرح عذاب مسلط ہو گئے تھے، کیا ریزن، کیا وجوہات، کیا اسباب تھے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سکھاتے رہیں اور سمجھاتے رہیں، دین کی طرف مائل کرتے رہیں، دین کا جذبہ دیتا رہا کریں، لیکن زندگی یہاں مختصر ہے، زندگی کچھ پتہ نہیں ہے کب ختم ہوگی، کب سانس رکے گی۔ بہت سارے دوست ہمارے، بہت سارے ہمارے عزیز جو پچھلے سال تھے وہ اس سال نہیں ہیں،
تو پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے. بس زندگی کا مقصد مختصر ہے. زندگی کا مقصد اللہ اس کو حبیب کو راضی کرنا ہے. باقی آپ چھوڑ دیں. رزق کا ضامن وہی ہے جو وضاحت بتائے ہیں، ایک وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس وسیلے پر بھی عمل کریں اور اللہ کریم سے دعا بھی کرتے رہیں. اور اللہ اس کا حبیب جانتا ہے ہم دنیا میں رہ کر کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. باقی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عرض کرتے رہیں گے جتنا ہو سکے گا ہم سے. ہم آپ کو جو ہے وہ وظائف وغیرہ اسلامی واقعات بھی انشاءاللہ ہم مینشن کرتے رہیں گے اس چینل پر. یہ چینل آپ کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے. یوٹیوب ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے، دنیا کا نمبر 1 پلیٹ فارم ہے یوٹیوب. یوٹیوب کی دنیا میں آپ بھی آ سکتے ہیں، ایسے چینل بنا سکتے ہیں. چینل بنا کے آپ گھر بیٹھے لاکھوں روپے بھی کما سکتے ہیں. ساتھ میں آپ جو ہے لوگوں کو فائدہ دے کر آخرت دنیا بھی سنوار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو کام کرنا ہے گناہوں سے بچ کے کرنا ہے. جب دل کالا میلا ہو جاتا ہے ہم گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. میوزک سننا حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. تو ہم جب سنتے ہیں میوزک تو دین اسلام سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. دین اسلام پر ہم ثابت قدم نہیں رہتے. پھر ہماری لائف میں چینجنگ وہ نظر نہیں آتی. پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بس یہی مختصر زندگی کے لمحات، واقعات، ملفوظات، مفہوم آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، عرض و گوش گزار کر چکا ہوں. باقی اللہ کریم سے ہم دعا کرتے رہیں گے. جیسا کہ آج یوم آزادی کا دن ہے، 14 اگست ہے، اور اللہ اس کا حبیب کا کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہم ایک آزادی ملک عطا فرمایا ہے. اس آزادی کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو مقصد دین کی سرفرازی، دین کا درد، سنیت کا درد، دین کا جذبہ، یہ ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھ کر لائف کو جو ہے وہ سکسیزفل کرنا ہے. نہ کہ ہم کسی دوسرے کی دل آزاریاں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، حق تلفی نہیں کرنی ہے، بد نگاہی نہیں کرنی ہے، حسد، تکبر، غرور سب ختم کرنا ہے. بس زندگی مختصر کا ایک جذبہ، جنون، جوش، جستجو رکھ کر زندگی آپ نے صرف کرنی ہے دنیا میں. باقی اللہ اور اس کا حبیب جانتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم معاشرے کے نظام کو دیکھ کر خود بھی اس گندے معاشرے کی طرف اپنے اصولوں کو ختم نہ کیجیے، بلکہ اللہ کے کریم کی طرف راغب ہو جائے، اللہ کریم کی طرف مائل ہو جائیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیا کیا زندگی میں آپ کی جو تبدیلیاں ہیں وہ آئے گی، کیا کیا آپ کے مسائل ہیں وہ آئیں گے، کیا کیا آپ لائف میں آگے کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 1947 میں یہ پاکستان آزاد ہوا تھا، یوم آزادی کے دن ہمیں ملا. تو یہ بھی دین کی برکت ہے. دین کے معاملات ہم اگر دیکھیں تو بہت کم ہم اپنے اللہ کریم کو بارگاہ وقت صرف کر رہے ہیں. تو جتنا صرف وقت کریں گے زیادہ اس حساب سے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں ہم، قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی آپ کی. تو کتنا پیارا فرمان ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں مسجد میں. تو ہم یعنی کہ دنیا میں رہ کر ہی اپنے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اللہ اس کے حبیب کو راضی کریں. جب راضی کریں گے تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. 12 عمل میں نے بتائے، ایک اس میں عمل یہ بھی بتایا تھا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. پھر پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اس سے قبل درود پاک لازمی پڑھا کریں. درود پاک پہلے پڑھے 3 مرتبہ، صلی اللہ علی محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پاک 3 مرتبہ پہلے پڑھے، پھر اینڈ میں پڑھے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد. 100 مرتبہ جب پڑھیں گے، یہ 3 دن کا عمل ہے، آپ کریں انشاءاللہ برکات ہی ہوگی. جو چاہو گے وہ ملے گا.
اللہ کو منظور ہوگا تو آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی. صحیح ہے. تو پھر جو ہے 3 مرتبہ پہلے پڑھنا، 3 مرتبہ بعد. جب آپ دعا کریں کہ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. دعا بھی صحیح طریقے سے کیا کرے. آپ دعا کرتے تو رہتے ہیں لیکن ان کے آداب طریقے کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہونا ہے. ٹھیک ہے، باوضو اچھی طرح ہونا ہے. اچھی طرح اس سے بہتر ہے کہ آپ نہانے کے بعد وضو کریں. پھر جو ہے آپ بیٹھ کے کسی پاک جگہ، مسجد ہو تو بہتر ہے، اگر گھر ہے تو گھر کسی کمرے پاک جگہ میں بیٹھ کے دعا کریں. پہلے آپ نے درود پاک دعا میں شامل کرنا ہے ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. تو پہلے درود پاک شامل کرنا ہے آپ نے، اور شامل کرنے کے بعد جو ہے آپ کوشش کریں کہ دعا کے جو کلمات ہیں وہ عربی میں پڑھیں. عربی میں دعا کلمات پڑھیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم ہم پڑھتے ہیں اکثر دعا میں تو یہ یا اللہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو اللہم اکثر آپ سنتے ہوئے ہوں گے مساجد دعائیں پڑھی جاتی ہیں. تو کوشش کیے کریں دعا اس انداز میں کریں گے، اس طریقے سے کریں گے، اور دل میں ایک کامل اعتقاد یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. میرا مقصد آپ تک باتیں پہنچانا، دین کی دعوت دینا، دین اسلام کو ثابت قدم رکھنا. میرے دل، دماغ، جان سب کچھ پیارے آقا پر قربان ہے. ٹھیک ہے، تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. اس کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، تو ہم کیوں نہ ان کی تعلیمات پر زندگی بسر کرنا چاہیے. لازمی، ضروری ہے. صحیح ہے. اب کوشش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ہم ختم کریں. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں، ہمیں کمنٹ میں ضرور اپنے تاثرات بھی بتا دیجیے کہ کیا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کتنے لوگوں کو آپ نے مینشن کی ہے. آگے مینشن کر سکتے ہیں کیا مسائل ہے، کیا پرابلمس ہے، کیا آپ آگے جو ہے نا وہ سوچ رکھتے ہیں. جو مسائل ہے وہ ہمیں آپ بتا سکتے ہیں. صحیح ہے. باقی اللہ اور اس کا حبیب جانتا ہے ہم کس طرح جا رہے ہیں. آج کل معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ہم خود کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. بس اللہ کریم سے دعا ہم کرتے ہیں پیارے آقا کے صدقے ہمیں آخرت کی تیاری کی ایک فکر کی ایک جو ہے نا چیز مل جائے، تصور ہو جائے کہ ہمیں آخرت میں بھی جانا ہے، نہ کہ دنیا میں رہنا ہے. تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوگی، برکتیں حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے. اللہ اور اس کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے ان پر عمل کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ زندگی آپ کی سنور جائے گی. اب اس ویڈیو کو اختتامی طور پر ہم ایک ادباً احتراماً ایک عرض گزار کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور جب آپ دعا کریں اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کریم کی بارگاہ میں تو ان پیارے لمحات، پیاری دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد کریں. ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل ہو جائے اور ہمارا مقدر بدل ہی جائے، ہماری قسمت کے دروازے کھل ہی جائے. تو یہ ہمارے لیے صدقہ ہے، آپ کے لیے بھی صدقہ ہے. تو انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیے، نماز بھی پڑھیے، ان وظائف پر عمل بھی کریے. جب عمل کریں گے تو اللہ کریم نے کرم کیا تو اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.